کلاسیکل ایج میں ایمرج ہونے والے فلاسفر اس دنیا کے عظیم فلاسفرز میں سے تھے۔ سقراط سے لے کر زینو تک جو فلسفی انہوں نے دی وہ اپنے ٹائم سے بہت آگے کی تھی۔ ان کے وہ آئیڈیاز اور پرنسپلز آج بھی بیش قیمت سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں تو ان 7 اصولوں کو ایک دفعہ غور سے سنیے۔ نمبر 1، ایکسپینڈ یور ہرائزن۔ اپنے خیالات کے جہان کو بڑا کیجیے۔ یہ کائنات آپ کے آفس کیبن سے بہت بڑی ہے۔ جو لوگ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے ہیں صرف وہی جان پائے ہیں کہ ان کی زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ماحول کو تبدیل کر کے اپنی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سینیکا کہتا ہے کہ آسمان میں چمکنے والے ان ستاروں کو غور سے دیکھو، کیا ان میں سے کوئی ایک ستارہ بھی آپ کو رکا ہوا نظر آتا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پرسنل گروتھ چاہتے ہیں تو پھر سفر کیجیے۔ آپ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ سفر کریں گے، جتنا زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، کائنات کے راز آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چائنا بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ نمبر 2، فولز گولڈ۔ بے وقوف لوگ انسان کی بجائے پیسے کو ویلیو دیتے ہیں۔ وہ پیسے کو کامیابی اور اطمینان کا سبب سمجھتے ہیں۔ آپ دولت سے کبھی عقل کو نہیں خرید سکتے۔ ضرورت سے زیادہ لالچ آپ کے خیالات کو برباد کر دیتا ہے۔ ایپیکیورس کہتا ہے کہ if a little is not enough for you, then nothing is۔ اگر آپ کم پر گزارا نہیں کر سکتے تو پھر زیادہ بھی آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اپنی سوچ اور ذہانت پر فوکس کیجئے اور اس بات کو سمجھیے کہ پیسہ آپ کی منزل نہیں ہے، بلکہ پیسہ آپ کی منزل پر پہنچنے کے لیے ان 1000 ٹولز میں سے صرف ایک ٹول ہے۔ وہ لوگ جو صرف دولت کو فوکس کرتے ہیں وہ اپنی دوسری صلاحیتوں کو خود ہی مار دیتے ہیں۔ جس چیز کی بنیاد ہی ریت پر ہو، مٹ جانا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ نمبر 3، نو وٹ یو کین کنٹرول۔ مارکس اوریلیس کسی زمانے میں دنیا کا سب سے طاقتور انسان تھا۔ وہ اپنے اسٹیٹس کے باوجود اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ انسان کی اصل طاقت اس کے دماغ میں ہوتی ہے۔ اس ماڈرن دنیا میں ٹینشن اور پریشانی ایک زہر قاتل ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے کنٹرول ہو جائیں گے تو پھر آپ کا خود پر سے کنٹرول ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس طرح آپ اپنی موت سے پہلے مر جائیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں جس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس کو قبول کر لیں، لیکن جس چیز کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس پر فوکس کریں۔ اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ اپنے زندگی کے حالات کو چینج کر سکیں۔ نمبر 4، کائنڈنیس کاؤنٹس۔ دنیا کے طاقتور ترین اور سب سے ذہین لوگوں میں نرم دلی کا جذبہ ہوتا ہے۔ کیٹو دا ینگر اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ I begin to speak only when I'm certain what I will say isn't better left unsaid۔ آپ بولیں تو اس سے دوسرے کی بھلائی ہو، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر چپ رہیں۔ دوسروں سے نرمی کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اس سے بھی مشکل ہے کہ کسی ایسے شخص سے نرمی سے بات کرنا کہ جو ڈیزرو ہی نہیں کرتا۔ کسی پر غصہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اس سے نرمی سے بات کرنا اور غصے کو پی جانا بہت مشکل کام ہے۔ غصے کو پینا زہر پینے جیسا ہوتا ہے، اور جس میں ہمت ہوتی ہے زہر پینے کے، وہی دنیا کے طاقتور ترین لوگ ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں تو ان لانگ رن آپ خود کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں۔ انسانیت کو نرم دلی کی بہت ضرورت ہے، تو آپ وہ طاقتور ترین اور ذہین شخص بنے کہ جس میں نرم دلی ہو، وہ غصے کو پی جائے اور محبت سے پیش آئے۔ نمبر 5، ویلیو ٹرو فرینڈشپ۔ دوستی دنیا کے خوبصورت ترین رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے، لیکن آپ اس کو محسوس صرف اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ خود کو اس لائن پہ رکھتے ہیں، جب آپ کسی کو اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ اس سے اپنی ہر تکلیف، ہر دکھ شیئر کر سکیں۔ سیسرو کہتا ہے فرینڈشپ امپرووز ہیپینس اینڈ ابیٹ misery by doubling our joys and dividing our griefs۔
म्यूचुअल ट्रस्ट को दोस्ती कहते हैं। इसलिए अपने नाम नेहाद दोस्तों से जान छुड़वाएं और उन पर तवज्जो दें जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं सिर्फ वही आपके दोस्त हो सकते हैं। नंबर 6, साउंड माइंड। अगर आप किसी मॉडर्न शहर में रहते हैं तो फिर आप शराब और ड्रग से ज्यादा दूर नहीं हैं। ये मंशियात खौफनाक इसलिए है कि ये आपको दर्द का एहसास नहीं होने देती, और अगर आपको अपने दर्द से निकलने के लिए इन मंशियात का सहारा लेना पड़े तो फिर ना तो आप खुद को स्ट्रांग कह सकते हैं और ना ही अक्लमंद। पाइथागोरस कहता है, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड रेस्ट इन सोब्राइनिटी। आपकी असल ताकत आपके दिमाग में होती है। वो इंसान ताकतवर हो जाता है जो अपने ज़हन को कंट्रोल कर ले। हम सब की जिंदगी में मुश्किल लम्हात आते हैं, लेकिन इन लम्हात पर काबू पाना असल ताकत और अक्लमंदी होती है। और इन हालात पर काबू सिर्फ उस वक्त पाया जा सकता है कि जब हमारा ज़हन मजबूत हो। नंबर 7, दिस लाइफ इज योर्स। जिस लम्हे आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है और आपको बचाने कोई नहीं आएगा। आप क्या सोचते हैं इससे दुनिया को कोई सरोकार नहीं, तब जाकर आप अपनी जिंदगी को एक अलग जाविये से देखना शुरू करेंगे। आपकी असल जीत उस वक्त होती है जब आप अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेते हैं, और जब आप अपने नफ्स से कंट्रोल हो जाते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी हार और बेशर्मी होती है। अफलातून कहता है कि आपकी जिंदगी में चीजें हमेशा ठीक नहीं होंगी, आपकी जिंदगी में चीजें गलत भी होंगी, लेकिन उन गलतियों का मलबा दूसरों पर डालना ये आपके थॉट प्रोसेस को करप्ट कर देती है। आप वो जिंदगी जी सकते हैं जो आप जीना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। ये वक्त है उस सबसे बड़े मास्टरपीस पर काम करने का, आपकी जिंदगी पर काम करने का।